افسوسناک خبر ہے، ایک نوجوان شہید ہو گیا ہے اور ایک جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں انہیں گولی لگی ہے یا وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں آ رہی۔ تفصیل سے یہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو مکمل طور پہ الیکشن سے آؤٹ کیا گیا۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو آپ سب جانتے ہیں کہ رجسٹریشن ہی نہیں ان کو دی گئی، الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، ان کا انتخابی نشان ہی انہیں واپس نہیں کیا گیا۔ جو زیادتی ان کے ساتھ 2024 میں شروع کی گئی وہ ابھی تک جاری ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ زیادتی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جس جماعت سے الحاق کیا وہاں پہ وہ ایک انتخابی نشان رکھنا چاہتے تھے، پولو مین، تو وہ بھی ان سے لے لیا گیا، اس کا بھی بندوبست کر دیا گیا اور پھر الگ الگ انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دے دیے گئے۔ بعد میں یہ کیا گیا کہ ایک امیدوار بیچارہ اپنا پورا چکر لگا کر آتا ہے اپنے حلقے کا، وہاں پہ حلقے کا چکر لگانے میں بھی 5-6 دن لگ جاتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے حلقے ہیں، بعض اوقات اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے۔ وہ امیدوار پورے حلقے میں بتا کے آتا ہے کہ میرا یہ انتخابی نشان ہے، واپس پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے انتخابی نشان تبدیل کر دیا۔ وہ پھر بیچارہ جا کر بتاتا ہے تو واپس آتا ہے، پتہ چلتا ہے پھر انتخابی نشان تبدیل کر دیا۔ یعنی الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد بھی بار بار امیدواروں کے انتخابی نشان تبدیل کیے جاتے رہے، بار بار جو ہے ووٹر لسٹوں کو تبدیل کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جو عملہ ہے سرکاری اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کام بھی جاری رہا۔ تو یہ ایک مکمل طور پہ جانبدارانہ الیکشن تھا۔ اس میں بلاول کو اور نواز شریف کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے جیسا چاہتے ہیں آپ ویسا کریں۔ بلاول نے بڑا زور لگایا کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہم موقع دیں گے، اور اس مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم کے لیے سودا یہاں پہ کرے گی۔ نہ صرف وہ بجٹ پاس کروائیں گے بلکہ 28ویں آئینی ترمیم بھی کروائیں گے، اور سودے بازی گلگت بلتستان پہ رکھ کر ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ کو حکومت بنا کر دی جائے گی۔ اب آج ہر گلگت بلتستان کے رہنے والے شہری کو، ہر ووٹر کو ایک بات اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے۔ آج 6 تاریخ ہے، کل 7 تاریخ ہے اور آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہے۔ ایک بات اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ یہ ووٹ کسی لالچ میں تو نہیں ڈال رہے، کسی سڑک کے لیے، کسی رستے کے لیے، کسی اپنے علاقے کے ذاتی فائدے کے لیے یا کسی عمارت کے لیے آپ اس لیے تو ووٹ نہیں ڈال رہے؟ کیا کسی نے آپ کو، یعنی یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ کے رستے بنے، یہ آپ کا حق ہے کہ تعمیر و ترقی ہو، جو آپ کو نہیں دیا جاتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹی چیز کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں اور بہت بڑی چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہر گلگت بلتستان کے رہنے والے شہری کو، وہ بڑے آزاد ذہن کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے۔ آج مقابلہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے فیصلے بند کمروں میں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے فیصلوں کا خمیازہ پورا پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ عام آدمی آگے نہیں نکل پاتا، پاکستان کے وسائل پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جن کے دماغ میں آج کے دن میں کم سے کم یہ سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک پاکستان کو کنٹرول کرے گی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ اب گلگت بلتستان کے لوگوں کی کورٹ میں بال ہے کہ وہ کس طرف پھینکتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کھیل اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھی طرح کھیلیے جیسے آپ پولو کھیلتے ہیں اور کھل کر کھیلیے۔ ناظرین، اب آ جائیں کشمیر والے معاملات میں، تو وہاں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گولی چل گئی، ایک نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ شہید نوجوان کا نام ہے شاہزیب حبیب کشمیری۔ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے الگ الگ جگہوں سے، اس میں حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کھائی گلا کے قریب عمر نذیر کشمیری کے قافلے نے پولیس پر فائرنگ کی، حکومت یہ کہتی ہے، اور واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ عمر نذیر کے قافلے پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ وہ پولیس نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اب کس فورس نے کی ہے یہ وہ نہیں بتا رہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی، اس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ عمر نذیر جو بڑے سرگرم رہنما ہیں اس تحریک کے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے تو اپنی ایک وصیت بھی لکھ کر دے رکھی ہے، اور یہ بہت جذباتی رہنما ہے، بہت سرگرم رہنما ہے، ان کو گرفتار کرنا بہت ضروری سمجھا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ یہ بندہ پکڑ لو تو راولا کوٹ کو شاید کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ زخمی ہو گئے ہیں،
وہ کس حالت میں ہے اس کے بارے میں نہیں پتا. اور اس پہ ایک تصدیقی ویڈیو جاری کی ہے محمد ارباب ایڈوکیٹ نے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس نے یہ بھی کہا کہ جو راولا کوٹ کے لوگ ہیں وہ مدد کے لیے پہنچے اور عمر نذیر کشمیری زخمی ہوئے ہیں، انہیں جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے. شاہزیب حبیب کشمیری کی میت لے کر آزاد کشمیر کے لوگ سی ایم ایچ کی طرف چلے گئے اور سی ایم ایچ کے باہر جمع ہو گئے. سی ایم ایچ کو بند کر دیا گیا اندر سے، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے تھے. رات کو جو میں نے مناظر دیکھے تو کشمیری جو ہے وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور وہ شاہزیب حبیب کشمیری کی لاش لے کر، جو نوجوان شہید ہو گیا اس انسیڈنٹ میں، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. تو وہی واقعہ ہوا جس کا ڈر تھا، فائرنگ کا ایک واقعہ ہو گیا. اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں. ایک جگہ فائرنگ ہوتی ہے، ایک چنگاری جلتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے. حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن ایک اور عجیب بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا. یعنی میں حیران ہوا اس خبر سے، اور حیران ہونے کی وجہ ہے، یعنی انہوں نے کہا جی یہ جماعت کالعدم قرار دے دی گیا، اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، ان کے اوپر مقدمات درج ہوں گے اور ان کے ساتھ جناب کوئی کاروائی نہیں ہوگی، یہ غدار ہیں پاکستان کے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 24 گھنٹے پہلے کالعدم قرار دینے سے، جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، اور یہ بڑے نامی گرامی اکاؤنٹس ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور انہیں بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوجی افسران خود چلاتے ہیں. وہاں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو غدار کہنا شروع کیا گیا، انہیں انڈیا کے ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا. میں نے اس کی مذمت کی، اس کے اوپر سب نے مذمت کی، ہم نے بات چیت بھی کی، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ اب کالعدم قرار دے دیا گیا. آزاد کشمیر کی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کا نام فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کرنے کے بعد کہا گیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں اور کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں اور کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی. اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہیں، جبکہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی ہے اور عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے، نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن کو متاثر کرنے میں ملوث رہی ہے. اب اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے گئے ایک تنظیم کے اوپر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، لیکن انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں، جس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی، کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے خبروں میں کیا آ رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی آزاد کشمیر حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی پاکستان کی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو کیا یہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ پھر یہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر ایک ریفرنس لے کر جاتے ہیں. تو آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ اسی جماعت کو، جس کو بعد میں کالعدم قرار دے دیا گیا، طلب کر لیتا ہے کہ آپ شامل ہو جائیں، ہماری قانونی کارروائی کا حصہ بن جائیں، آئیں اور اس کیس کا حصہ بنیں اور اس کے اندر اپنا موقف دیں. تو کیا سپریم کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی، وہ ایک کالعدم تنظیم کو دعوت دے رہی ہے اور بلا رہی ہے اور بلا کر کہہ رہی ہے کہ آئیں اپنا موقف دیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہو گیا. پھر ابھی انہیں الیکشن لڑنے کی دعوت دی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے. حکومتی وزراء، چاہے وہ وفاقی حکومت کے وزراء ہوں، چاہے وہ کشمیر کے وزراء ہوں، وہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی سطح پہ الیکشن لڑنا چاہیے اور وہ الیکشن لڑ کے طاقت کے اندر آئیں اور پھر آئین کو تبدیل کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں کر لیں. تو ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ آ کر الیکشن لڑو، ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں آؤ اور آ کر مقدمہ لڑو، ابھی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے تھے، اور ابھی آپ نے ان کے محب وطن ہونے کے دعوے بھی کیے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے، پریس کانفرنسز کے اندر. اور ساتھ ہی جیسے ہی بات نہیں بنی، جب معاملہ اٹک گیا تو فوری طور پہ اچانک سے ایک آرڈر نکل آتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن نکل آتا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ اب کالعدم ہو چکے ہیں اور ان